ہمارا وہ خالق اور مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، آج کے اکثر انسان اس مالک کو نہیں جانتے۔ پہلا تو یہی نہیں جانتے کہ ان کا کوئی مالک ہے، اور دوسرا یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیسا ہے۔ آج کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا پیدا کرنے والا مالک، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم رب کہتے ہیں، وہ کیسا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیسا ہے، ہم اپنا رشتہ اس سے مضبوط نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ ڈاکٹر ہے تو آپ اس سے علاج کیا لیں گے؟ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو نہ یہ معلوم ہو کہ وہ وکیل ہے تو آپ اس سے کیس کیوں لڑوائیں گے؟ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ پولیس والا ہے تو آپ اس کی بات کیوں مانیں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کو سامنے والے کی صفت پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیسا ہے، تب تک انسان اس کی بات آسانی سے نہیں مانتا۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے اور باپ کی بات ماننی چاہیے، تو انسان باپ کی بات مانتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو سمجھے کہ اللہ کیسے ہیں، تاکہ اللہ سے ہمارا ریلیشن شپ اور بہتر ہو جائے اور اچھا ہو جائے۔ تو چلیے ہم ایک آیت روزانہ پڑھتے ہیں، اور یہ بہت لمبی آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ یہ پوری قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو ہم سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت بھی پڑھتے ہیں، صبح کے وقت بھی پڑھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں بہت سے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کے فوائد بتائے ہیں۔ انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت الکرسی میں اللہ نے اپنے کو سمجھایا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ انسان اس کو اگر استحضار کے ساتھ پڑھے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے آیت الکرسی کا تھوڑا سا موٹا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہم آیت ہے جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد جب آیت الکرسی آپ پڑھیں گے تو امید ہے کہ اس پڑھنے میں اور آج تک جو پڑھتے آئے ہیں ان دونوں میں رات دن کا فرق ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کہا اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، عبادت اسی کی جائے گی، یعنی شرک کی بالکلیہ نفی کر دی کہ وہی اکیلا ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ بیان کی کہ پوجنے کے لائق، عبادت کے لائق، ورشپ کے لائق وہی ایک اللہ ہے، عبادت اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں کریں گے ہم۔ دوسری بات کیا کہی؟ الحی، وہ اللہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مرنا، مٹ جانا یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ جو کسی کا بنایا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور مر جاتا ہے۔ گھر ہمارا بنایا ہوا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جو گھر بہت چمکتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ہم انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ تو جو کسی کا بنایا ہوا ہو وہ مرتا ہے، جو کسی کا بنایا ہوا نہ ہو وہ کبھی نہیں مرتا۔ اللہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ خود ہے۔ اسی لیے کہا الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مرنا اس کی صفت میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کو تو پوجنا چاہیے جو زندہ ہو، ورنہ جو مر جائے وہ تو ہماری طرح ہوا، اس میں اور ہم میں فرق کیا ہوا کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ دنیا کی قومیں، بہت سے لوگ جن کو وہ پوچھتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال اس سال میں ہوا تھا۔ اب بتائیے، جس کا انتقال ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق ہے۔ دوسری بات کہی القیوم، وہ تھامنے والا ہے، وہ ہینڈل کرنے والا ہے، وہ اس پورے یونیورس کے سسٹم کو وہ تھامنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ آٹومیٹیکلی چل رہا ہے، وہ اللہ اس نظام کا کنڈکٹر ہے، اس کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انسان کی صفت یہ ہے کہ جب اس پر ذمہ داری آتی ہے، رسپانسبلٹی آتی ہے تو انسان تھک جاتا ہے۔ اور تھکنے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو یا تو نیند آنے لگتی ہے یا جھونکا آنے لگتا ہے۔ لیکن کہا اللہ کے بارے میں ایسا کچھ نہ سوچو، لا تأخذہ سنۃ، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ
سلیپ کا جو انیشیل سٹیج ہے جس کو ہم جھونکا مارنا کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جھونکا بھی نہیں آتا، ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی۔ ورنہ جو معبود جس کو ہم پوچھتے ہیں اگر وہ بھی ہماری طرح سو جائے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو عبادت تو کسی ایسی کی ہونی چاہیے نا جس میں اور ہم میں رات دن کا فرق ہو۔ اس لیے یہ صفت ہے جو انسانوں کی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے کنٹرول میں ہے ہر چیز جو زمین میں بھی ہے آسمان میں بھی، نیچے کا پورا سسٹم بھی اس کے کنٹرول میں ہے، اوپر کا پورا سسٹم بھی اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس لیے آج تک سورج وقت سے پہلے نہیں نکلا، چاند وقت سے پہلے نہیں نکلا، یہ پورا سولار سسٹم کبھی ہیک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کنٹرول میں ہے ہر چیز۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی ریکویسٹ کرے، کسی کی سفارش کرے اس کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر؟ شریف اولادیں باپ کے سامنے نہیں بولتی، تو اللہ کے سامنے بھی کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہاں مگر اللہ جس کو پرمیشن دے وہ بولے گا، وہ اتنا سپر پاور ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو سامنے ہے، جو چھپا ہوا ہے، ویزیبل ورڈ کو بھی وہ جانتا ہے۔ ہم انسانوں کے سامنے جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور بہت سی چیزیں بلکہ زیادہ چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم انسان جانتے نہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ ورنہ ہم جتنی چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں اگر اللہ بھی اتنی ہی چیزوں کو دیکھ پا رہا ہے تو اللہ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو یہ کہا کہ ویزیبل ورڈ بھی اس کے سامنے ہے، انویزیبل ورڈ بھی اس کے سامنے ہے۔ ہمیں پاسٹ کا نہیں پتا، اللہ کو پاسٹ کا پتا ہے۔ ہمیں فیوچر کا نہیں پتا، اللہ کو فیوچر کا پتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے۔ کائنات اور یونیورس کا دی اینڈ کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہم انسانوں کے سامنے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس اللہ کا جو نالج ہے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں مگر اللہ جس سے اپنا نالج شیئر کرے، یعنی جس کو کچھ دے، وہ جانتا ہے۔ جیسے پروفیٹس اور میسنجرز اور نبی، ان کو اللہ علم دیتے ہیں خاص، تو وہ بہت سی وہ چیزیں جانتے ہیں جو عام انسان نہیں جانتے، لیکن ان کا اپنا نالج نہیں ہے، وہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ کی بادشاہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، ہر جگہ اس کا کنٹرول ہے، پوری یونیورس اس کے کنٹرول میں ہے، اور یہ پوری یونیورس کو سنبھال رہا ہے۔ ولا یعود حفظہما، ان یونیورس کا سنبھالنا، زمین اور آسمان کا پورا سسٹم جو وہ سنبھال رہا ہے اس کو تھکن نہیں لگتی۔ انسان پر کوئی بھاری رسپانسبلٹی آتی ہے انسان تھک جاتا ہے۔ اب اگر بھگوان اور اللہ بھی ہماری طرح تھکنے لگے تو وہ کون سا اللہ ہوا جو تھک جائے؟ اس اللہ کی صفت میں تھکنا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ولا یعود حفظہما، وہ اللہ کو تھکن نہیں لگتی۔ اس پورے سسٹم کا پروٹیکشن اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بزرگی والا ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ بلند مرتبے والا ہے، وہ ایک بڑے اسٹیٹس والا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ اب آج کا انسان دنیا بھر کی چیزیں جانے، موبائل جانے، فیس بک جانے، ٹویٹر جانے، یوٹیوب جانے، ہر چیز وہ جانتا ہے، لیکن اس کو پوچھو ذرا کہ تجھے پیدا کیا ہے وہ رب کیسا ہے؟ شاید میں پوری دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں، 50% سے بھی زیادہ انسان وہ ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جب اپنے ماں باپ کو نہ جانے، دنیا اس کو بے وقوف کہیں گی کہ یہ کیسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، کیسے تھے۔ تو دنیا اس آدمی کے بارے میں کیا کہے گی جس آدمی کو اپنے اوریجنل کریٹر کا پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اور جی رہا ہے۔ انسان کا سب سے پہلا کام، وہ ڈاکٹر بعد میں بنے، عالم بعد میں بنے،
بزرگ بعد میں بنے، سب بعد میں بنے، سب سے پہلی چیز جو اس پر ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اب یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہمارے سامنے آ گیا، اب اللہ سے رشتہ بنانا ہمارے لیے آسان کہ بھئی جو مالک ایسا ہو جو نہ سوتا ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ اس کو تھکن لگتی ہو، نہ اس پر کبھی موت آتی ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ایسا ہی تو ہونا چاہیے رب جس کو ہم پوجے۔ وہ کیا رب؟ جس کی پیدائش کو ہم بیان کریں کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے۔ بھئی ڈیٹ آف برتھ انسانوں کی ہوتی ہے، مالک کی نہیں۔ ڈیٹ آف ڈائی، مرنے کی تاریخ، یہ انسانوں کی ہوتی ہے، رب کی نہیں ہوتی۔ سونا انسانوں کا کام ہوتا ہے، رب کا نہیں۔ تھکاوٹ انسان کو لگتی ہے، رب کو نہیں۔ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے دنیا کی قومیں ایسے لوگوں کو پوجتی ہیں جن کی پیدائش کی تاریخ وہ خود بیان کرتی ہے، جن کے مرنے کی تاریخ وہ خود بیان کرتی ہے، جن کے کھانے اور پینے کی باتیں وہ خود بیان کرتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت الکرسی کا کچھ موٹا سا مطلب ہے، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب بھی ہم آیت الکرسی پڑھیں اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ آیت الکرسی کو نمازوں کے بعد، سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت پڑھ لینا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔